کارٹونز بنانا میٹ واکر کی روزی روٹی ہے. وہ واشنگٹن کے نزدیک ایک امریکی سیاسی صحافتی ادارے پولیٹیکو کے ساتھ ایڈیٹوریل کارٹونسٹ ہیں. ہم عجیب و غریب چیزوں کا امتزاج ہیں. ہم سنجیدہ موضوعات پر سنجیدہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا زیادہ سنجیدگی سے نہیں کرتے، اور ہم اپنی رائے احمقانہ تصویروں کے ذریعے پیش کرتے ہیں. پولیٹزر پرائز جیتنے والے اس کارٹونسٹ کے مطابق سیاسی کارٹون بنانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے رائے فوری طور پر دوسروں تک پہنچتی ہے. میں ایک تصویر بنا کر اسے ایک ورڈ ببل کے اندر ڈال دیتا ہوں، اور آپ اسے تقریباً 4 سیکنڈ میں پڑھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں. اسے آپ کو فوراً متاثر کرنا چاہیے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے. کارٹونسٹ کا کہنا ہے کہ برسوں کام کرتے ہوئے ان کے شعبے میں بہت تبدیلی آئی ہے. جب میں نے 40 سال پہلے کارٹونز بنانا شروع کیے تو اخبار میں ایڈیٹوریل کارٹون سیاہ اور سفید اور ایک پینل کے ہوا کرتے تھے. اب کارٹونز رنگین، اینیمیٹڈ اور خاکوں پر مشتمل سیاسی ناولز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے صحافی جیک ہالپرن اور مائیکل سلوان کی تخلیق کیے گئے کارٹونز کی واشنگٹن کے میوزیم میں زیر نمائش یہ سیریز 2 شامی خاندانوں کی اپنی ملک سے امریکہ آنے کی خوفناک کہانی بیان کرتی ہے. اس ملک کے شروع کے دنوں سے ہی ایڈیٹوریل کارٹونز اہم موضوعات اور مباحثوں کا احاطہ کرتے آئے ہیں، لیکن آزادی اظہار کی کبھی کبھار بھاری قیمت بھی چکانا پڑتی ہے. بہت سے کارٹونسٹ کو حکومتوں اور سیاسی شخصیات کو موضوع بحث بنانے کی پاداش میں اپنے ملکوں کو چھوڑنا بھی پڑا. والکر کو امید ہے کہ اس مشکل گھڑی میں لوگ کارٹونز کو اس مقصد کے لیے سراہیں گے جس کے لیے وہ بنائے جاتے ہیں. جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ.